السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح درود و سلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، ثقافتوں اور آلودگیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ جس عبادت کو تمام عبادتوں سے افضلیت کا درجہ ملا ہے، اب خود سوچئے کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت یا اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ اور عبادت بھی ایسی ہو جو قبول ہی قبول ہے اور ہر حال میں قبول ہے، جس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہوں، گناہ معاف ہوتے ہوں، درجات بلند ہوتے ہوں۔ اس درود کے پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کا شمار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہمیشہ نماز، روزہ، قرآن پاک کے پڑھنے اور مختلف ذکر و اذکار کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حج، زکوٰۃ، خیرات، نیکی بدی، ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن درود و سلام جو سب سے افضل عبادت ہے اس کے بارے میں اس طرح نہیں بتایا جاتا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں اس طرح سے واقفیت نہیں، یا پھر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اگر ہم جان جائیں کہ درود پاک کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اگر ہر کوئی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، جس طرح ہم نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، درود و سلام کو بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو سب کی مشکلات حل ہو جائیں گی، جو بھی پریشانی، جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا اور سب خوشحال ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا کوئی پریشانی نہ ہو یا مصیبتیں نہ ہوں، بس وہ جو ہے نا درود سے نا آشنا ہے۔ میرا مقصد درود سے آشنائی ہے، درود سے آشنا کروانا ہے۔ ایک بار درود کو تھام لے، پھر کون سا مسئلہ، کون سی پریشانی، کون سی مصیبت، سب سے نجات مل جاتی ہے۔ درود و سلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث کس طرح بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ درود پاک ہے کیا، اور درود پاک کا مطلب کیا ہے۔ اب اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل کرنا، اور فرشتوں اور مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ انسان یا وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے۔ تو اللہ اس بندے پر نہ صرف رحمت نازل فرماتا ہے بلکہ درجے بھی بلند کرتا ہے اور گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ صرف ایک بار درود پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اب آپ اس بات کا خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بار کی یہ فضیلت ہے تو زیادہ درود پاک کی فضیلت و برکت کیا ہوگی۔ وہ تو اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے سے پہلے انسان جو ہے نا وہ عام ہوتا ہے، درود اس کو خاص کر دیتا ہے۔ اب درود و سلام کس طرح روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے؟ درود جو ہے نا وہ رحمتوں کا سمندر ہے۔ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کے گناہ چھڑوا کر اسے نیکی کے کاموں میں لگا دیا، کب وہ تاریکی سے روشنی کی طرف آیا۔ درود ایک کامل عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے اور خود کو اس سے نکالنا چاہتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیسے نکالے، مثلاً کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، یا ماں باپ کا نافرمان ہے، جوا کھیلتا ہے، یا اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، یا حسد کرتا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی، یا ظالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، 2-4 دن پڑھا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، یا وہ شراب چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑتی نہیں، چوری سے باز آنا چاہتا ہے لیکن عادت ہو چکی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری، کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہو چکا ہو لیکن وہاں سے نکلنے کا اس کو راستہ نہیں مل رہا،
یا تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ درود جو ہے نا آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو نماز کی توفیق مل جاتی ہے۔ درود آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے، دوسروں کے دل کے لیے آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہوں ان سے نجات مل جاتی ہے۔ درود جو ہے نا وہ انسان کو مکمل انسان بنا دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ ہے جو کہ میں نے اپنے شارٹ ویڈیو میں بھی لگایا ہے کہ 90 سال کے ایک بزرگ ہیں جو جوانی میں بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے مجھے درود پاک کے متعلق تبلیغ کی، لیکن میں پہلے ان کا ہنستا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے درود شریف کا آغاز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخش دی۔ کہتے ہیں کہ 45 سال ہو گئے ہیں میں نے شراب کو چھوڑ دیا ہے، اب خوشحال ہوں، پرسکون زندگی ہے، سارا دن درود پاک پڑھتا ہوں۔ اب وہ خود درود پاک کے متعلق بتا رہے ہیں کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف ظاہری توانائی نوازتی ہے بلکہ باطنی توانائی بھی نوازتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں نے 2 کروڑ دفعہ درود شریف مکمل کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی انسان گناہوں میں پڑا ہوتا ہے نا یا برائی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کو تبلیغ کرے یا اس برائی سے باز رہنے کا کہے، پہلے تو وہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، سیریسلی نہیں لیتا۔ جس طرح یہ بزرگ تھے وہ تبلیغ کرنے والے پر ہنستے تھے، لیکن جب درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا، گناہ سے نجات دے دی۔ اب وہ خود درود پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف ظاہری توانائی بخشتا ہے بلکہ باطنی بھی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور درود پاک اب وہ ان کو 2 کروڑ پڑھنے کی سعادت ملی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ان کو چن لیا، اور یقیناً وہ لوگ خاص ہوتے ہیں جو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ درود شریف جو ہے نا وہ انسان کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو انسان برائی کرتا ہے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ درود پاک کس طرح انسان کو عزتیں عطا کرتا ہے؟ اب جو لوگ پہلے باتیں کرتے تھے، آپ سے نفرت کرتے تھے، اگر وہی درود پاک کو اپنا لیں تو وہی لوگ جو باتیں کرتے تو وہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ بعض لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، وہ خود کو ان کو اس عادت سے نفرت ہے، وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر پاتے، تو وہ درود پاک کو اپنا لیں، اپنا ورد بنا لیں۔ درود سے ہر چیز ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، روح جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، برائیوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تنگی ختم ہو جاتی ہیں، جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ لا علاج ہی بیماریاں کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ دل پاک کر دیا جاتا ہے، مشکلات کا حل کر دی جاتی ہیں۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی یا اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ سوائے موت کے، درود پاک سے وہ حل ہو جاتا ہے، دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اب جسمانی پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ باوضو رہیں، باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ وضو کر کے سوئیں، صاف ستھرا لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں نا وہ درود پاک کے آداب میں آتی ہیں۔ درود نہ صرف انسان کی جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے، وہ انسان کی روح کو پاک کر دیتا ہے اور انسان کے جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ آپ خود بھی درود پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود پڑھنے کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، مصائب کو دور فرمائے اور آپ کی نیک تمناؤں اور نیک خواہشات، نیک حاجات کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔